اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس سے پہلے شجر کاری کے سلسلے کے 3 پروگرام پیش کر چکے ہیں۔ یہ چوتھا پروگرام ہے، یہ پاکستانیت کے ذیل میں پروگرام کی جا رہے ہیں۔ شجر کاری آج کے دنوں کا اہم عنوان شجر کاری ہے۔ اس پہلے 3 پروگرام میں نے اس کی فنی اور معلومات پاکستان کے حوالے سے ڈاٹا، کچھ بین الاقوامی اور کچھ شریعت کے حوالے سے بات کی تھی، اور آپ سے درخواست کی تھی کہ ہم اسے ہر ایک کو شجر کاری میں حصہ لینا چاہیے اور شجر کاری کی مہم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے کر ملک کو سے اپنی وفاداری محبت کا ثبوت دینا چاہیے اور آنے والی نسل کا تحفظ کا بندوبست کرنا چاہیے۔ میں نے اس سلسلے میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مجھے اب سال یاد نہیں ہے، لاہور کے جو فارسٹ پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ ایکسٹینشن سرکل 24 کوپر اور لاہور سے مجھے یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا تھا۔ یہ سرٹیفکیٹ میں آپ کو وہاں پر اس پہ ڈسپلے کر دوں گا۔ مجھے اس کا سن یاد نہیں ہے، میں نے کچھ سلوگن تھے، انہوں نے اخبار میں چاہ دیا تھا کہ شجر کاری مہم کے لیے سلوگن اردو انگریزی میں یا اردو میں نعرے کہتے ہیں، وہ ان کو نعرے چاہیے تھے۔ وہ اس سلسلے میں انہوں نے کہا تھا کہ نعرے بجوائے، میں نے کچھ 7 8 10 کے قریب بھیجے تھے، تو مجھے انہوں نے سرٹیفکیٹ عنایت کیا تھا۔ سرٹیفکیٹ پر بدقسمتی سے سال نہیں لکھا گیا، نہ اس پہ ڈیٹ ڈالی گئی ہے۔ میں نے لاہور میں یہ پروگرام میرا تو پہلے سے 3 4 دن پہلے آن کے تھا۔ میں نے لاہور میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں متعلقہ اہلکاروں سے درخواست بھی کی تھی، انہوں نے ڈوٹا بھی، انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں چل سکا، پرانا سرٹیفکیٹ ہے، پرانا سٹاف اکثر اہلکار رہ چکے ہیں، باسط کبھی نہ کبھی مل جائے گا، اللہ خیر کرے گا۔ باسط وہ اس وقت وہ ایک کوتاہی ہوگی، کہہ لیں کچھ کہہ لیں، جو کچھ کہہ لیں، باسط وہ نہ سا جو ہو گیا۔ میں نے اس وقت اس میں اپنا حصہ لیا تھا شجر کاری میں، اور اس سے پہلے میرے پاس سرکاری رہائشی میں سرکاری ملازم تھا، تو وہاں بھی پیچھے اس کے سین میں بھی کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت پودے میں لگاتا، سبزی وغیرہ لگاتا رہتا تھا۔ مجھے کچھ شوق بھی تھا، کچھ ایک اچھا کام بھی سمجھ کر رہا تھا۔ یہاں پھر میں اپنی نئی سوسائٹی میں شفٹ ہو گیا، تو یہاں پر آ کر میں نے اپنے مکان کے جو پچھواڑے کا سین ہے اس میں نے کافی درخت لگا، بتایا کہ 20 21 کے ذریعے اس میں کھجور کا درخت ہے، اس میں کھجور کا جو اجوا کا درخت ہے وہ بھی بہت چھوٹا ہے، پھر اس کے بعد جامن ہے، پھر اس میں بکین کے 2 درخت ہے، اس میں امرود ہے، اس میں پھر وہ کچنار ہے، اس میں سمانجنا ہے، اس میں پانی ہے، آڑو ہے، مالٹا ہے، سنگترا ہے، دوسرا کنو کی شہد ہے، اور اپنا جاپانی پھل ہے، اور لیمو ہے۔ اس میں کچھ درخت تو پھل دینا شروع کر دیے، اور اب ایک تازہ 3 درخت میں نے لگایا تھا لیچی کا۔ مجھے کسی دوست نے بتایا تھا کہ لیچی کا درخت لگا لیں، وہ 3 سال میں پھل دینا شروع ہو جاتا ہے، تقریباً 100 سال تک وہ قائم رہتا ہے۔ بس اس کے مشورے پر پھر میرے پڑوسی ہیں شمس العابدین صاحب، وہ انجینئر بھی ہیں ماشاءاللہ، جیولوجسٹ ہیں، ان سے میں نے گزارش کی، تو انہوں نے پھر اپنی طور پر پتہ کر کے درخت لا کر مجھے تحفہ کیا۔ پھر میں نے وہ درخت ان کے ساتھ مل کر اپنے پچھواڑے میں لگایا۔ وہ ویڈیو ہم نے ریکارڈ کر لی، ریکارڈ کرنے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، اپنے باغیچے کا بھی آپ کو ایک نظر دکھاؤں گا پیچھے والا، اور دوسری چیزیں دکھاؤں گا۔ وہ صرف اس لیے کہ مطلب کہ آپ یہ کہہ لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق کی اظہار کے لیے، ایک نعمت کے شکرانے کے لیے کہ میں یہ دکھا رہا ہوں، کہ تاکہ دوسرے آپ بھی اس کی طرف توجہ کریں اور اس کو لگانے کی یعنی شجر کاری میں حصہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور میں محترم اب شمس العارفین صاحب کا، شمس العابدین صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بغیر کسی معاوضے کی خدمت فراہم کی۔ میرے پڑوس میں بہت اچھے ساتھی ہیں، تقریباً 10 سال سے ہم لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں۔ میرے مکان سے یہ مکان چھوڑ کر ان کی رہائش ہے، اور بہت نفیس آدمی ہے، اور ماشاءاللہ جدید تعلیم یافتہ ہیں۔ وہ پودوں کو لگایا گیا، پھر اس کے اوپر بیٹھ کے وہاں پر دعا بھی پڑی گئی۔ یہ سب بتانے کی وجہ یہ ہے، کوئی شیخی والی بات نہیں ہے، یہ عاجزی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ کام کروں، اور میں ذوق و شوق سے یہ کام کر رہا ہوں۔ آپ کو جو اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف تقریر کر کے یا گزارا کرتا ہوں یا صرف آپ کو بہلاتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے درخت لگائے، اور جب کوئی ضرورت پڑی درخت لگانے کی تو درخت لگاؤں گا۔
اس میں میرا کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. مجھے صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. گھر کے پچھواڑے میں جب کوئی پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی بھی اس کو کوئی دے سکتا ہے, میں دے سکتا ہوں, گھر والے دے سکتے ہیں. اور سلسلہ ماشاء اللہ چل پڑا ہے, اور درخت کافی بڑے ہو گئے ہیں, اور آپ کو پیچھے سے ایک جھلک آپ کو دکھا دی ہے. اور یہ سرٹیفکیٹ جو مجھے ملا گیا ہے وہ بھی میں آپ کو ڈسپلے کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں اور آپ کے اندر بھی اشتیاق پیدا ہو. اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا اگر میری گزارشات پر کسی بھی بندے نے عمل کیا اور شجرکاری کی طرف متوجہ ہوا. آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ درخت لگائیے, اپنی آمدنی بڑھائیے, درخت لگائیے, خوشحال رہیے, خوشحالی کا ساتھ دیجیے. مستقبل میں آپ کا نام رہے گا. آپ کہتے ہیں پنجابی میں محاورہ کہتے ہیں دادا لگائے پوتا کھائے. یہ ایسی صورتحال ہے. آپ کو اپنی ذات کو منفی کرنا پڑے گا. آپ کی زندگی میں شاید وہ درخت بھرپور طریقے سے پھل نہ دے سکے, نہ آپ اس سے کوئی اتنا فائدہ اٹھا سکے. بصورت آپ کے بیٹا جو اس کا بیٹا ہے انشاءاللہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کو دعائیں بھی دیں گے. اور اس کے وقت ان کے توسط سے جہاں وہ پھل جائے گا, جو بھی نکل جائے گا, وہ ظاہر ہے کہ ان کے منہ سے دعا نکلیں گی, آپ کو دعا ملے گا. صدقہ جاریہ ہے, صدقہ جاریہ رہے گا انشاءاللہ. جب تک درخت دے گا تب تک وہ پھل دے گا, فروٹ دے گا. ہمیں لگانے والوں کو, جو لوگ کھائیں گے, لگانے والوں کو دعائیں دیں گے. ان کو اسی طریقے سے ہماری یاد بھی آتی رہے گی